وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مسجدوں کے اندر جو دائرے بنا کے نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اس حوالے سے کہتے ہیں جی کہیں پڑا تھا ممانعت. محترم بھائی بات یہ ہے کہ جو مسجدوں کے اندر ٹولیوں کی شکل میں لوگ بیٹھ کے تو یا دو دو چار چار افراد بیٹھ کے تو دنیاوی باتوں میں مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے 29ویں پارے سورۃ جن میں فرمایا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو یہ آیت کریمہ ہی کافی ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لکھتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ جس میں حکم ہو کہ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. ہاں جی 20واں پارہ نکال لیں بھائی. 20واں پارہ سورہ نمل. اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی زمینوں و آسمانوں کا جو غیب ہے وہ اللہ کے پاس ہے. یہ اللہ پاک جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کی چھپی باتیں غیب کو جو ہے کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، اللہ ہی جانتے ہیں. یہ بڑی واضح ہے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا وہ بیان صحیح بخاری کے اندر ہے، جو 3 باتیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس نے کہا کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی اس نے جھوٹ بولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں جی قرآن میں شیخ ہے انا بشر مثلکم، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں یہ مثل والی بات کو خود اس کا انکار فرمایا ہے جب آپ نے سوم و وصال کے بارے میں فرمایا، یعنی سوم وصال کے متعلق. محترم بھائی بات یہ ہے کہ یہ قرآن میں بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث میں ہے. آپ نے کئی موقعوں پر یہ بات بیان فرمائی جی، جس میں آپ نے نماز میں رکعتیں کم پڑھ دی تو ذوالدین نے جب آپ سے کہا اس وقت بھی پھر نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھ دی، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے. تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ جی میں تمہارے جیسا بشر ہوں، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو. تو مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثل بشر اس کا خود انکار کیا ہے یہ سوم وصال میں، نہیں بھائی انکار نہیں کیا. یہ ایوکم مسئلہ والی بات جو ہے نا یہ آپ سمجھیں. مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ معاملہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. ہاں روزہ تو یہ یوم وصال میں جو ہے اس میں یہ مثل بشر کا انکار نہیں ہو رہا، بس سمجھیں بات کو، اس میں انکار نہیں ہے. اس حدیث پر اہل علم کی جو تحقیقات ہیں شارحین حدیث جو ہیں ان کو پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.